ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین۔ را کو باریک پڑھنا یا موٹا کر کے پڑھنا، پر پڑھنا، یہ قواعد ہم پڑھ رہے ہیں۔ پر پڑھنے کو عربی میں کہتے ہیں تفخیم، تفخیم لکھا ہوا ہے، یعنی اس کو مفخم پڑھنا، اور باریک پڑھنے کو کہتے ہیں ترقیق، مرقق پڑھنا۔ اور پڑھنے کے قواعد میں پڑھ چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب باریک پڑھنے کے قواعد پہ غور کیجئے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ را کے نیچے جب زیر ہوگی، انڈیپینڈنٹ زیر، تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، پہلی مثال میں دیکھیں، را زیر یا ری، تو اسے باریک پڑھیں گے۔ ریحن، اسی طرح رسالاتی، را کو باریک کیونکہ زیر ہے۔ اخرجت، اخرجت، تجری، تجری، والجاری، والجاری، الامر، اس کو یہاں الامری، ذریتاً۔ اب یہاں ایک قابل غور نقطہ، ذرا غور کیجئے، والجاری، یہاں پر را کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ اگر تو اس را کو آپ پڑھیں گے تلاوت میں، زیر کو پروناؤنس کریں گے تو باریک پڑھی جائے گی، لیکن اگر آپ یہاں وقف کریں گے تو پر پڑھی جائے گی۔ وہ پیچھے قاعدہ ذرا توجہ کیجیے گا۔ نمبر تین دیکھیں، را وقف کی صورت میں اگر اس سے قبل حرف ساکن ہو اور اس سے قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو ساکن وقف کے ساتھ پر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، را کے نیچے زیر ہے، اس سے پہلے حرف کو چھوڑ کر کیا ہے؟ جیم پر زبر، والجار، اگر وقف کریں گے، یہ مشق میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ دوسرا قاعدہ دیکھیے، را ساکن سے قبل حرف پر اگر زیر اصلی ہو اور ما بعد حرف استعلا نہ ہو تو بھی را ساکن باریک پڑھی جائے گی۔ مثال دیکھیں، فا زیر را، پھر
اب یہ جو فا کے نیچے زیر ہے یہ زیر اصلی کہلاتی ہے کیونکہ یہ زیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی فرعون کا لفظ آئے گا فا کے نیچے زیر ہی ہوگی، یہ پرماننٹ زیر ہے۔ اب پرماننٹ زیر کے بعد جو را ہے اس کے بعد دیکھیں عین پر زبر ہے اور یہ حرف استعلاء میں آتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے جو زیر ہے وہ پرماننٹ ہے، لہٰذا یہ باریک پڑھی جائے گی، موٹی نہیں پڑھی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے اس کی مثال دیکھیں، فرعون، الفردوسا، اب یہ فردوسا کبھی نہیں آنا قرآن میں، فردوس ہی آنا ہے، الفردوسا، شرکن، شرکن۔ اب یہ جو شین کے نیچے زیر ہے یہ بھی پکی ہے، شرک ہی لفظ رہنا، شرک نہیں ہونا، نہ شرک ہونا ہے، لہذا اس کی جو را ہے اسے باریک پڑھیں گے، شرکن۔ اس کے بعد نمبر 3 دیکھیں، را ساکن، یہاں وقف کی صورت میں پہلے حرف یا ساکن ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی، جیسے مثال دیکھیں، خیرن، یہاں وقف کریں گے تو تنوین سائلنٹ ہو جائے گی، خیر۔ اب را سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے، تو یہاں پر جو را ہوگی وہ باریک ہو جائے گی، موٹی نہیں رہے گی، خیر، خیر، عسیر، عسیر، الخبیر، الخبیر۔ نمبر 4، را ساکن، یہ بھی وقف کی صورت میں اگر را سے قبل حرف ساکن ہو اور اس سے قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی۔ مثالیں دیکھیں، ہجرن، اب یہاں پر ہم را پر وقف کرنا چاہتے ہیں تو را کو جب ساکن پڑھیں گے تو اس سے پہلا حرف ساکن پہلے ہی ہے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اسے بھی باریک وقف کی شکل میں پڑھیں گے، ہجر، ہجر، للذکر، 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 یہاں تو ساری زیریں ہیں لہذا یہ بالکل باریک رہ جائے گی، للذکر۔ سورۃ القاریہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو الرحمن اور الرحیم کی جو ہا ہے یہ میں بار بار ٹوکتا اس لیے نہیں ہوں کہ وہ تلاوت کا جو روانی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، یہ اکثر لوگوں کی ہا ابھی حلق سے نہیں ہے، اس کو آپ توجہ کے ساتھ مشق کریں، حلق والی ہا جو ہے اس کی مشق کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریعہ، ویسے کیا ہے؟ القاریعۃ۔ جب ہم یہاں وقف کریں گے تو تا نہیں پڑھی جائے گی، ہا پڑھی جائے گی اور سائلنٹ پڑھی جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے یہ جو ہا ہے یہ کون سی ہے؟ انتہائی حلق والی، یہ وسط حلق والی نہیں ہے، لہٰذا یہاں جب ہم وقف کریں گے تو ایسے محسوس ہو کہ آپ کے سینے سے ہا کی آواز آنی چاہیے، محسوس ہو۔ پھر سنیں، القاریعہ، اگر آپ اس کو احتیاط کے بغیر القاریہ پڑھ جائیں گے تو اس کے معنی پڑھنے والی
اور اس کا معنی عین کے ساتھ کھڑکھڑا ڈالنے والی. القاریعہ، عین پر توجہ، عین کو احتیاط سے ادا کرنا ہے. القاریہ ڈھیلی زبان سے کہیں یا نہ پڑھا جائے. القاریعہ، ملقاریعہ، القاریعۃ ملقاریعہ، وما ادراک ملقاریعہ. ماں پر مد ہے، یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے انہوں نے، یہ مد منفصل ہے. وما ادراک ملقاریعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اب یہاں ذرا ان کے قواعد پہ دیکھیں. اس آیت کے قواعد، یوما، اس کو یوما نہیں پڑھنا، یو جو لین کی آواز ہے وہ کلیئر ہو. یوما یکون الناس، الناس پر غنہ ہے. یکون الناس کالفراش، را کو پر پڑھیں گے. کالفراش مبثوث، با پر قلقلہ، مبثوث. اور سا کی آواز سین نہ بنے، سیٹی نہ آئے. مبثوث. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كالعهن، عين، كالعهن المنفوش، نون پر غنہ آئے گی. منفوش. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، غور کریں پہلی غنہ فَأَمَّا، اس کے بعد من ثقلت، یہاں اخفا ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا. من ثقلت موازینہ، ویسے کیا ہے موازینہ، وقف کریں گے موازینہ. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ موازینہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ موازینہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. اب اس کی رواں مشق کر لیں.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف